بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین علی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ 207 میں نشان پر موجود ہے۔ اللہ عظمت امیر المومنین کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ظاہری ترجمہ اور مولا کی خدمت میں باقاعدہ اپنے بیان کی حاضری رہے، عالمی وبا ایک حقیقت ہے اور مولا علی سے محبت ایک عقیدت ہے۔ جب عالمی وبا کا مقابلہ عالمی سطح پر کیا جا رہا ہو اور ایسے میں ایام شہادت امیر المومنین کی عبادت ہمیں نصیب ہو رہی ہو تو ہم اپنی توانائی کے مطابق احتیاطی تدابیر رکھے ہیں، جس کا مظاہرہ اس وقت اس برکتی مجلس میں ہو رہا ہے۔ واصلہ بھی مناسب ہے اور احتیاطی تدابیر بھی مکمل ہیں، مگر میں آپ سے روز شہادت امیر المومنین گزارش کروں گا کہ اس ملک میں اس وبا کے خاتمے کے لیے، بلکہ کیا معلوم اس مجمع میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو جس کی دعا مجھ سے زیادہ قبول ہو جائے۔ اس مجمع سے گزارش کروں گا، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سچے لوگوں سے کہ انتہائی دل کی گہرائی سے مولا سے معجزے کا مطالبہ کریں کہ 21 رمضان کے بعد نہ صرف یہ وبا پاکستان میں نہ بڑھے، بلکہ 21 رمضان آج کے بعد یہ وبا پاکستان سے ختم ہو جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہے اپنی توانائی اور اپنے خلوص کے ساتھ صلوات ادا کریں۔
ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی جان بیچ کر، اپنی ذات بیچ کر، اپنا نفس بیچ کر، خود کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ سوال تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کا مقام کتنا بلند ہے کہ علی اپنے آپ کو بیچ ڈالے، اور عظمت امیر المومنین کا عنوان کتنا روشن ہے کہ جو جلوہ گہے مرضی الہی بن جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اب اگر قیامت تک کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ علی اس سے راضی ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ یہ آیت کریمہ شان نزول رکھتی ہے شب ہجرت، جب میرے مولا بستر مصطفیٰ پر سوئے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جب جبریل اور میکائیل کو اللہ نے بائیں اور سرہانے کھڑے کر کے کہا کہ جو تم نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، میں نے تم سے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو میں جانتا تھا وہ یہ منظر ہے، میں نے انسان نما لوگوں کے لیے زمین نہیں بنائی تھی، میں نے انسان نما انسانوں کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی تھی، میں نے علی اور محمد کے لیے بنایا۔ جن کی خاطر میں نے یہ پوری کائنات بنائی، وہ ایک بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، اور وہ بھائی بھی عزیزان گرامی وہ بھائی نہیں ہے کہ جس کا رشتہ دنیا میں ختم ہو جائے۔ فتح ہجرت مدینہ کے موقع پر سرکار دو جہاں نے ساری امت میں مزاج کے مطابق بھائی بھائی بنایا، جس کا جو مزاج تھا اس کے مزاج کا ہم آہنگ بھائی بنا دیا، اور جب سارے بھائی بن گئے تو رہ گیا ہے علی اور نبی۔ تو میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھتے فرمایا ما اکثر تو کا یا علی الا لنفسی۔ باب فضائل امیر المومنین اتنا وسیع ہے کہ بہت دیر اس عبادت میں مصروف رہنے کے بعد بھی اور عشق مصطفیٰ کے بغیر عشق الہی کا کوئی مفہوم نہیں۔ یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے، یہ مجمع مصطفیٰ کے پرستاروں کا مجمع ہے۔ یہ جب تک علی سے آشنا نہیں ہوگا مصطفیٰ سے آشنائی نہیں بڑھے گی، اور جب تک مصطفیٰ سے پیار نہیں ہوگا اللہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عاشقان حیدر کرار، میں تو یوں کہوں کہ سرکار دو جہاں نے اہل علم کو اور صاحبان دقت کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی پہنچایا، یا توحید پروردگار سمجھائی اللہ کیا ہے اور اللہ کون ہے، یا بتایا کہ علی کیا ہے۔ مجھے یہاں دو مصرے یاد آ رہے ہیں، مان لے ہم احمد پیمبر بھوت کہ عطار عشق، میں تو اسی میں کھویا ہوا ہوں کہ احمد مصطفیٰ پیغمبر اور نبی ہے یا عشق بانٹنے والے۔ دقت چاہوں گا دوسرے مصرے پر، مانتے ہم احمد پیمبر بھوت کہ عطار عشق، میں تو اسی میں گم ہوں، مجھے تو یہی بات روشن نہیں ہو پا رہی کہ یہ پیغمبر ہے یا عشق بانٹنے والے۔ آج بس کے سلمان ہارا مسلمان کر بے بو علی، میں تو اسی میں رکا ہوا ہوں کہ یہ عشق بانٹنے والے ہیں یا محمد مصطفیٰ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر عشق ہے، اس لیے کہ انہوں
ही सलमानों को मुसलमान किया अली की खुशबू से। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहस ये इश्क मसला इश्क अमीर मोमिनीन का है, और इस इश्क अली की खातिर, इस इश्क अली की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हुलकूम बुरीदा हुए, ज़बानें खींची गई, जिंदा दीवारों में चुना गया, आग में फेंका गया, दरियाओं में समंदरों में जिंदा बहाया गया। क्यों? इसलिए कि ये अली अली कहता है। आज ये जिक्र हम तक जो पहुंचा है, इसके पीछे एक तारीख है कुर्बानियों की। मैं जो इस घड़े से पानी नहीं पीते कि जिससे मैं पीता हूं, उनसे गुजारिश करूंगा हमें समझने की कोशिश करो, हमारी कैफियत कल्बी को समझने की कोशिश करो, हमारे एहसासात और जज्बात को समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी का तो वो आखिरी दिन होगा जिस दिन अली न बोल पाए। हम तो एक लम्हा बगैर इस जिक्र के नहीं रह सकते। लिहाजा हमारी कमजोरी को समझो। ये हैदरियों की और मौलाइयों की एक रोशन कमजोरी है। हम तो इतने इस नाम से दीवाने हैं कि अगर कोई बातिल भी ये नाम ले देता है तो हमें अपना लगता है। लिहाजा इस मंजिल पर आकर हमारी कैफियत कुछ और हो जाती है, और उसका मोटा सबब यही है कि इसके पीछे एक तारीख है कुर्बानियों की, एक तारीख है जानफिशानियों की। पहला सबब इश्क़ मौलाए कायनात, दूसरा सबब कुर्बानियों के बाद ये जिक्र हम तक पहुंचा है, गद्दारी होगी उन शोहदा के साथ, धोखा होगा उन बेवाओं के साथ, फरेब होगा उन यतीमों के साथ कि जिन्होंने इस जिक्र की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और तीसरा सबब, वक्त तंग है मेरे पास, तीसरा सबब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो साहिबुल असर की इमामत का दौर है। हम जिस इमाम की इमामत में सांस ले रहे हैं उनकी मारिफत हम पर वाजिब है, मगर क्या करें कि उनकी हयात तैयबा हमारे सामने नहीं है। वो दुश्मन से कैसे बात करते हैं, वो अपनों से कैसे मिलते हैं, वो घर वालों के साथ कैसे हैं, उन्हें कमालात अल्लाह ने क्या अता दिए हैं, हमें उनके बारे में मारिफत हासिल करना वाजिब और लाजिम है। जब इमाम मेहदी के बारे में मारिफत हासिल करना लाजिम और वाजिब है तो क्या करें कि इस वाजिब पर अमल हो जाए? तो उसका वाहिद हल यह है कि मेहदी ऐसे ही है जैसे अली थे। तो जितना जिक्र मौला अली का होता चला जाएगा, इतना अपने जमाने के इमाम की मारिफत होती चली जाएगी। क्या करेंगे आकर? वही करेंगे जो इनके जद अली ने किया। कैसा मिजाज है इनका? वही है जो मेरे मौला अली का था। लिहाजा मुकम्मल शमाइले मेहदी, शमाइले हैदरी है। सबसे हम पर लाजिम और वाजिब है। और उन लोगों से भी एक जुमला कहूंगा जो अक्सर सरकारी गैर सरकारी फोरमों पर और सरकारी और गैर सरकारी रसानों पर बैठकर कहते हैं कि शिया बताएं कि उनके नजदीक अज़ादारी मुस्तहब है या वाजिब।
میں اس کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نزدیک عزاداری واجبات میں واجب ہے. ہمارے ہاں عبادات معاملات منحصر ہیں بے ولایت علی. ہم اپنی نمازوں کو ماتھوں کی ٹھوکر اور ٹکر سمجھتے ہیں بغیر علی کے. ہم روزوں کو نہ یہ کوئی جوش ہے خطابت ہے مجلس تو مجھے پڑھنا نہیں آتی اور یہ جملہ کسی کے کام آ جائے تو لے لے مجھ سے. یہ کوئی جملہ خطابت نہیں ہے. بلندر صلوات. آپ مجلس میں آ چکے ہیں اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ بات روشن رہے کہ ہماری عبادات کی روح محبت علی اور ولایت علی. ہماری عبادات اولیاء کی عبادات بن جاتی ہے جب علی کے ذکر کے ساتھ. تو یہ بات روشن ہے اور بہت واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے اور کوئی دو باتیں نہیں ہیں. یہ جس ذات کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں ان کے بارے میں اتفاق ہے عالم اسلام کا. ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی ابن ابی طالب. تمام صحابہ کرام کے بارے میں وہ فضائل نقل نہیں ہوئے جو تنہا علی کے فضائل. تمام تر فضائل کا مجموعہ میرے مولا علی کی ذات. اتفاق ہے کہ جو روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو بکر ہے. روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی سے سنا. میں نے نبی سے سنا فضل علی علی هذه الامہ. بات 2 4 5 10 20 کی نہیں ہو رہی پھر پوری امت کی بات ہو رہی ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ اصحاب بدر میں افضل ہے یا ہجرت سے پہلے والوں پر افضل ہے یا ہجرت کے بعد والوں پہ افضل ہے یا بیعت رضوان والوں پر افضل ہے یا تحت شجرہ بیعت کرنے والوں پہ افضل ہے. وہ جنہوں نے موت پر نبی سے بیعت کی تھی ان پر افضل ہے. جنہوں نے ہجرت پر نبی سے بیعت کی تھی ان پر افضل ہے. بات ہو رہی ہے ساری امت سے علی افضل. فضل علی ابن ابی طالب فضل علی ابن ابی طالب علی هذه الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور. علی کی فضیلت پوری امت پر ایسی ہے جیسے سارے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت. فضل علی ابن ابی طالب علی هذه الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر الليالي. علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فوقیت. فضل علی ابن ابی طالب علی هذه الامہ کا فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام. جیسے یوم جمعہ کو تمام ایاموں پر فضیلت حاصل. گویا سرکار ایک ایک لمحہ بیان کر رہے ہیں. یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ علی کو اگر کسی کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے تو ذرا سوچ کے مقایسہ کرنا. علی کا مقایسہ اگر ہوگا تو نبی کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی علی اور فلاں بھائی بھائی.
علی اور نبی بھائی ہیں۔ اللہ نے اس ذات کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ کسی سے میرے مولا کا مقایسہ نہیں۔ بے شک تمام تر کمالات کا مجموعہ میرے مولا علی کے ساتھ۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، حضرت نے روایت کی ہے فَطُوبَىٰ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ بِوِلَایَتِهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَحَدَهُ۔ علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے سال بھر میں ماہ رمضان، علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے ساری راتوں میں شب قدر، علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے ہفتے کے دنوں میں 9 یوم جمعہ۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، فرمایا مبارک ہو، اور جنت کا درخت طوبہ اسی کے نام ہے۔ وَطُوبَىٰ لِمَنْ آمَنَ بِهِ، جو اس بات پر ایمان لے آئے جنت اسی کی۔ وَصَدَّقَ بِهِ بِوِلَایَتِهِ، اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرے طوبہ اسی کے لیے۔ بے شک وَمَنْ أَنْكَرَهُ وَيْلٌ لِمَنْ جَحَدَهُ، اور دوزخ نہیں، دوزخ کی انتہائی گہری وادی کہ جہاں جانے کے بعد نکلنا ممکن نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو علی کے فضائل کا اقرار ہی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک بات آپ سے کہی اور اس کو نبھاؤں گا کہ مولا کا مقایسہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ مجمع بھی کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا نہیں ہے۔ بے شک بے شک ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی اور پہ سوچنے کا۔ ہم جس پر سوچنا چاہتے ہیں اس تک سوچ پہنچتی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی مثال تو ایسی ہے کہ بلا تشبیہ جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کی جا رہی ہوں۔ ابھی کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ابھی کیا پتا کہ اس کی وسعتیں کیا ہیں، کیا معلوم کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ البتہ دھیرے سے کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ تو سمندر کے کنارے پر جا کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ مولا کے فضائل سننے سے کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اور ہم یہ مجلس سجائے ہی اس لیے ہے کہ بیماروں کو شفا مل جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث جس کو سندن دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا نبی فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور علی کے۔ لا یعرفنی الا اللہ وعلی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اچھا تھوڑی سی اور آپ سے دقت چاہوں گا، فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور مستقبل کو شامل ہوتا ہے، یعنی ترجمہ میں اور ذرا دقیق کر لوں تو یوں ہوگا اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا سوائے میرے اور علی کے۔ بے شک مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکے گا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ بے شک لا یعرف علیا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا الا اللہ وانا، سوائے اللہ کے اور میرے۔ بھائی اہل دقت پڑھائیں گے اپنی اور میرے لیے دعا کہیں گے۔ یہ کلمہ، یہ 3 کلمات کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا میرے اور علی کے علاوہ، مجھے کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا نہیں پہچانے گا اللہ کے اور علی کے علاوہ، علی کو کوئی نہیں پہچانتا نہیں پہچانے گا اللہ کے اور میرے علاوہ، یہ اطلاق ہے، اور اطلاق عموم پر دلیل ہے۔ بے شک علی بحیث علی، علی بحیث علی، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ، نبی اور علی۔ ہم جس کا ذکر لے کے بیٹھے ہیں نا، اس وادی میں اس گہرائی میں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے۔
یہاں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے. یہاں جانے والا، توجہ چاہوں گا، ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. یہ مالک اشتر کے لیے علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کانا اشتر علی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے. یہ چند ہی لوگ ہیں کہ جو اس وادی سے گزرے ہیں اور کامیاب گزرے. یہاں اطلاعات ہے اور اطلاع عموم پہ دلیل ہے. اور ایک اور پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اگر علی کی معرفت تمہیں حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھو یا مصطفیٰ کو پڑھو. علی مولا کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو اللہ سمجھا سکتا ہے یا سرکار دو جہاں سمجھا سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی، مولا کی معرفت اللہ کے لیے الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. یا اللہ، میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی مولا کا جملہ، مناجات کا جملہ، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. مجھ علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی فخرا ان تکون لی وقفا. اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. مناجات کے کلمات یہاں مکمل نہیں ہوئے، آگے بڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یا اللہ، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا. ذہن میں ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی کے ولی کے. اور مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ جو دوسرا جملہ ہے نا مولا کا، فجعلنی کما تحب، یہ ہر نبی نے کہا. یہ ہر نبی نے کہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. لیکن الہی انتا کما احب، علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں پایا. تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ جملہ، پہلا والا جملہ کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یہ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا. علی پیغام دے رہے کہ اللہ تو علی جانتا ہے. یہ یوں ہی سارے دنیا کے ولی علی کے دروازے پر نظر نہیں آتے. یہ ولایتوں کا حصول، یہ ولایتوں کا حصول اس لیے علی کے ذریعے سے ہے کہ الہی انت کما ہوئے، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ کچھ کم مقام نہیں ہے. عزیزان گرامی، عجیب جملہ ہے مولا کا. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یقین میں تو ویسے ہی اضافہ نہیں ہوتا. مولا کیا فرما رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت. یقین تو یقین ہوتا ہے، لیکن نہیں عزیزو، علی نے یہ کہہ کر بتایا کہ ذرا دقت کرو، غور کرو. یقین کی تین قسمیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، عین الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو یقین حق الیقین ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا. میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہیں مان رہا. جو آنکھوں کے دھوکے کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے. میں اللہ کو کسی سے سن کر نہیں مان رہا. آواز دی، یا علی ہل رائے ربک، آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا، ما عبدتو من لا ارا، میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، مگر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں محدود ہیں.
پورے وجود کو آنکھ بنا دو، اللہ نظر آ جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یا محمد والے محمد صلوات بس عزیزوں، میں نے اپنی بات ناتمام چھوڑ دی، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اچھے پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یوم شہادت امیر المومنین ہے۔ آج کا دن گریہ کرنے میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ آج ایک مرتبہ پھر زہرا کا غم تازہ ہوا ہے۔ آج زینب کو کربلا کی طرح کوئی رونے سے روکے گا نہیں، لہذا اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا۔ ہمیں یہ چہرہ جسے دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ مولا پاکستان کا آپ کا محب آپ کی یاد میں اس عالمی وبا کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ہم پر احسان کریں، ہماری آبرو رکھیں۔ مولا اس ملک کو اس وبا سے محفوظ کر دیں۔ عزادارو، 21واں روزہ ہے۔ ساتھا ابن سوہان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں امیر المومنین کی عیادت کے لیے حجرے میں گیا تو پیشانی پر بندھا ہوا زرد رومال اور علی کے بدن کے کھال کے رنگ میں فرق نہیں تھا۔ میرے مولا کا بدن مبارک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ عزادارو، قرصے کا وقت ہے، میں چند منزلیں لوں گا اور اپنے وقت پہ جلوس کو جس انداز سے لے جانے کا دوستوں نے اعلان کیا، اسی انداز سے جلوس آگے بڑھے گا۔ بزرگوں سے اور بیمار دوستوں سے گزارش ہے کہ احتیاط فرمائیں گے، آج مولا سے شفا مانگنے کا دن ہے۔ ہاں ایسے ہی روئیں آپ۔ ہم اس سے شفا مانگ رہے ہیں جس کا سر آدھا کھلا ہوا ہے، ہم جس کے سر پر وہ تلوار ماری ہے جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا تھا۔ جب میرے مولا کے فرق اقدس پہ ضربت لگی نا اور امام حسن نے پڑھ کر بابا کو سہارا دیا اور محراب مسجد کی دیوار سے ٹیک دلا کر بٹھایا تو مولا تو سر پر پٹی باندھ رہے تھے اور مولا علی فرما رہے تھے، بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا تمہارے نانا نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ ماہ رمضان میں حالت سجدہ میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی اور تمہارے اپنے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ میرے مولا مسجد کی محراب کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ امام حسن نے نماز مکمل کروائی، لے کر چلنا چاہتے ہیں گھر کی طرف مولا علی کو۔ سنیں گے عزادارو، جس علی نے خیبر فتح کیا، جس علی نے خندق فتح کیا، اس سے 2 قدم چلا نہ گیا۔ فرمایا بیٹا حسن میرے سے چلا نہیں جا رہا، مجھے کسی قالین پر میرے مولا کے لیے قالین بچھایا گیا، اس پر مولا کو لٹا کر جب لے کے چلے نا تو ایک نگاہ مولا کی گئی امام حسن کے چہرے کی طرف۔ کیا دیکھا کہ مولا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔
فرمایا بیٹا حسن دیکھتے ہو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، بیٹا خبردار تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ فوراً میرے مولا نے دیکھا عباس رو رہے ہیں، فرمایا عباس آنسو اپنے صاف کرو، بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دل دیکھنا پڑتے۔ سنیں گے عزیزانو، ایک مرتبہ علی کی نگاہ گئی حسین کی طرف، کیا دیکھا امام حسین رو رہے، تو فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہاری ماں تمہیں روتا ہوا دیکھ نہیں پاتی تھی۔ حسین نے آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ عزاداروں، مسجد سے گھر تک ایک گلی کا فاصلہ تو تھا، مسجد سے گھر تک علی بیٹوں سے کہتے رہے حسین گریہ نہ کرو، حسن گریہ نہ کرو، عباس محمد حنفیہ گریہ نہ کرو۔ سنیں گے سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے، اور جیسے ہی زینب کو آتے تھے وہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بچی کا سر سینے پر رکھ لیا۔ حضرت اللہ، حضرت اللہ، حق ہے اس سے زیادہ انداز، حق ہے اس سے زیادہ بلند گریہ ہو۔ عجب نہیں میرے مولا کی آنکھوں میں کوفے کا بازار آیا ہو، میری زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 20واں روزہ جو کل گزر گیا، میرے مولا نے مولا حسن سے فرمایا بیٹا میرے خاندان کے سارے لوگوں کو میرے سامنے بٹھاؤ، میری بہویں، میرے پوتا پوتیاں، میرے نوازا نوازیاں، میری بیٹیاں، میرے داماد، سب میرے سامنے افطار کریں گے۔ دسترخوان پہ سارا گھرانہ، سارا خاندان بیٹھا ہے، مولا بستر شہادت پر ہے۔ فرمایا بیٹا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ امام حسن نے تکیہ لگایا، بابا کو اٹھا کے بٹھایا، فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ۔ کھانا اور پانی رکھا گیا، جب کھانا اور پانی آ گیا تو فرمایا حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے سامنے رکھا، پانی کا کوزہ اٹھایا، حسین کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور کہا بیٹا تیری ماں سے وعدہ کیا تھا حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ مریض میرے مولا کو دکھانے کے لیے طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے مولا کا معائنہ کیا، کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا، اور اوزار طبابت اٹھا کر جب جانے لگا نا تو امام حسن کی آواز آئی کچھ بتا تیری مہارت کیا کہتی ہے؟ تو امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا علی سے کہیے کہ وصیتیں کریں۔ یہ ایک طبیب کا ایک جملہ ضرور تھا، مگر میرا دل کہتا ہے زینب کے چیخ کے رونے کی آواز۔ اجرکم اللہ۔ طبیب نے دیکھ کر کہا بدن مبارک میں جو زہر کا اثر ہے وہ کم ہو سکتا ہے اگر علی کو دودھ پلایا جائے۔ عزاداروں ابھی یہ خبر کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کر دیکھا تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے کھڑے ہیں۔ ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیا جائے۔ مولا نے وصیتیں فرمائی، ساری اپنی کائنات مولا حسن کے حوالے کی۔ بزرگ علماء کرام نے پڑھا ہے کہ جب سب امام حسن کے حوالے کر دیا تو مولا کی کان میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا یہ کون ہے جو ایسے رو رہی ہے؟ کہا یہ بی بی ام البنین عباس کی ماں۔ اے ام البنین تمہارے گریے کا سبب؟ کہا مولا میرا عباس کس کے حوالے؟ آواز دی عباس میرے قریب آؤ۔ مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس دیکھو حسین نبی کی جگہ ہے، تم میری جگہ ہو۔ کربلا
کے میدان میں کہیں تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مولا نے وصیتیں فرمائی عزادارو، اور امام حسن کے حوالے سب کچھ کیا۔ ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ، اور فرمایا جب تمہارے نانا مجھے لینے آئیں گے، جب تمہاری ماں زہرا مجھے نظر آئیں گی، میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فشار دینا شروع کیا، آواز آئی انا للہ، روز شہادت ہے عزادارو، تکلف کر کے نہ روئیے گا۔ اللہ نے مظلومیت اہل بیت، میرے مولا کی شہادت تو غروب سے پہلے ہو گئی، مگر یہ کیسی تنہائی ہے کہ جنازہ رات میں اٹھے گا، اور جنازے میں اہل سنت کی روایت کے مطابق دو لوگ جنازہ اٹھائیں گے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھا، عقب سے جنازہ آیا، حسنین نے اٹھایا، اور میرے مولا کو کہاں لے جا کے دفنا دیا؟ امام صادق کے زمانے تک قبر کا پتہ نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی میت نکال کے لٹکاؤں گا۔ کوئی پوچھے زینب کے دل سے جو اپنے بابا کی قبر پہ بھی نہ جاتے۔ جنازے کو قبر کے حوالے کیا، حسنین بابا کو سپرد خاک کر کے لوٹے۔ ایک ٹوٹے ہوئے خرابے سے ایک گھر سے کرہنے کی آواز آئی۔ علی کا بیٹا کسی فقیر کی فریاد سنے اور لا تعلق ہو کر گزر جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آواز دی بھائی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا میری بڑی حاجت ہے، سنتے جاؤ، میں نابینا مریض ہوں، چل پھر سکتا نہیں ہوں، 3 دن ہو گئے میرا مونس مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ رسول اللہ، امام نے فرمایا تیرے مونس کا نام کیا ہے؟ تو کہا میں دیکھ تو سکتا نہیں ہوں، وہ مجھے آغوش میں لٹا کر کھانا کھلاتا تھا، میرے دہن میں دوائی ڈالتا تھا، وہ میرا بڑا شفیق مونس تھا۔ میں نے جب بھی پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے ہمیشہ کہا فقیر جالتا فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے اس کا پوچھا خاندان کیا ہے تو اس نے کہا مسکین جالتا مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بتا دے، ہم تمہارے مونس کو ڈھونڈ کرنے آئے۔ تو روتے ہوئے کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے کی طرح تھا، جیسے تم بول رہے ہو ایسے ہی بولتا تھا۔ فرمایا میرا بابا علی تم یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ علی کا جنازہ کوفہ کی وادیوں سے